وزیراعظم شہباز شریف کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے رہبر اعلیٰ کو مسلم امہ کا محسن اور عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے بھارت سے حالیہ کشیدگی اور توسیع پسندانہ عزائم پر ایران کو آگاہ کیا اور حمایت پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کا خواہاں ہے۔ ایران سے تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امید ہے ایران امریکہ جوہری معاہدے خطے میں امن کا راستہ کھولے گا۔ رہبر اعلیٰ کی وزیراعظم کی امن کی کوششوں اور پاکستان سے تعلقات مستحکم بنانے پر تعریف۔ آیت اللہ خامنائی کی پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیراعظم کی رہبر اعلیٰ کو پاکستان کے دورے کی خصوصی دعوت۔ ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈیپیوٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزرائے داخلہ اور اطلاعات بھی شریک تھے۔ ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا خطے میں امن کی خاطر مسئلہ کشمیر، پانی کے مسئلے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر ہم اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے پاکستان کے عوام کے لیے جذبات پر مشکور ہوں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کے لیے اقدامات کو یقینی بنائے۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک سے مطالبہ ہے کہ اختلافات اور مسائل کا آپس میں بات چیت کر کے حل نکالیں۔ ایران اور پاکستان OIC کے رکن ممالک ہیں جو مل کر غزہ مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام مغربی ممالک خاموش ہیں اور ان کا یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایرانی صدر نے دورہ کرنے پر وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے ایران پہنچنے پر شہباز شریف کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم کو ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ مسلح افواج کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی اور بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا IMF بورڈ میں قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا۔ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 400 ارب کی معیشت بننا پاکستان کے لیے اچھی پیش رفت۔ 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا مرحلہ جلد مکمل ہوگا۔ رائٹ سائزنگ کا عمل جاری۔ ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ FBR میں شفافیت لانے کے لیے انسانی مداخلت کو کم کر رہے ہیں، جس سے شفافیت آئے گی۔ حکومت طویل المدتی اصلاحات کے لیے پرعزم تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف، معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ خوزدار میں شہید بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ CMH کوئٹہ میں زیر علاج زخمی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی کا ثبوت دیا۔ مٹھی بھر دہشت گردوں اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا شہداء کے لیے 10-10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہماری افواج نے بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایسے ہی ہماری بہادر ان افواج اور ان کو اندرونی سازشوں کا بھی ناکام اور منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی سرپرست اعلیٰ آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیاں بلوچستان میں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے کالعدم تنظیموں سے سرکاری روابط بھی قائم ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا دیتا ہے۔ دہشت گردانہ حملے کی خبر بھارتی ذرائع ابلاغ کے اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہے، جسے بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بھارتی چینلز کے اینکرز کا حکومت کو دہلی میں کالعدم تنظیموں کے دفاتر کھولنے کا مشورہ۔ حل ہو سکتا ہے۔
آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں رہتے تو آج مسئلہ نہ ہوتا، سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت میں ریمارکس، وکیل مخدوم علی خان نے کہا منتخب ارکان کو بغیر نوٹس ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، جب جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بنا سکتی تھی، انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی، سنی اتحاد کونسل اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی تو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ اگر اکثریتی ججز یہ سمجھیں کہ فیصلہ اور نظرثانی درست ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس شاہد نے استفسار کیا کہ کیا جو جماعت فریق نہ ہو اسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ وکیل نے کہا کہ اس جماعت کو نشستیں نہیں مل سکتی۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی، اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو ججز ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، ٹرانسفر ہونے والا جج بھی انکار کر دے تو عمل رک جائے گا، اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ججز تبادلہ کیس میں ریمارکس، وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، سینیورٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا، مزید سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی پارٹی میں جگہ نہیں، علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کہتے ہیں کہ ساری زندگی جیل میں رکھ لیں نہیں جھکوں گا، جو بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، وقت بدل چکا ہے، پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کرے، پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے، لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی کو عام قیدی کے حقوق بھی نہیں دیے جا رہے، 8 مہینوں میں صرف 1 مرتبہ بچوں سے بات کروائی گئی، بانی نے کہا کہ میری بہنوں سے ملاقات نہیں کراتے، ہم کتابیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جیل انتظامیہ روک لیتی ہے، بانی کا ذاتی ڈاکٹرز سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج، مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، کارکنان اور پولیس میں ہاتھا پائی، ریڈ زون کا گیٹ ٹوٹ گیا، کئی کارکن زخمی، پارٹی کارکنان نے پی ٹی آئی کی احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی، خیمے کے اندر موجود کرسیاں اور باقی سامان جل گیا، سڑک پر کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی، خیبر روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ایس ایس پی آپریشنز مسعود بنگش نے کہا پرامن جلسہ ہو رہا تھا، پولیس صرف ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی تھی، کچھ نقابپوش افراد نے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی اور کیمپ کو آگ لگائی، کیمروں کی فوٹیج سے شناخت کی جائے گی، چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی مظاہرین پر تشدد کی مذمت۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ، حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف، عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر، نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، پاکستانی صارفین کو فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت، کہا ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ کا خطرہ ہے، سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ، صارفین کو پاس ورڈ مینیجر کا استعمال کرنے کی سفارش۔ بلال بن ثاقب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو مقرر، وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق بلال بن ثاقب کو وزیر مملکت کا درجہ دیا گیا ہے، کرپٹو پالیسی میں رہنمائی کے لیے نوجوان قیادت کو آگے لایا گیا، پاکستان کرپٹو اور بلاک چین میں عالمی قیادت کے لیے پرعزم، بلال بن ثاقب پاکستان کے کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، حکومت نے کرپٹو مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کر رکھی ہے، حاصل کیا۔ وفاقی بجٹ 2025-26 کی تیاری، نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو طلب کرنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بجٹ پر تفصیلی بریفنگ دیں گے، اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے خط و خال اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی جائے گی، نیشنل اکنامک کونسل ترقیاتی بجٹ کے ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شراکت داری کے منصوبوں کی منظوری بھی دے گی، کونسل آئندہ 5 سالہ منصوبہ بندی، جی ڈی پی گروتھ، زرعی صنعت و خدمات کے شعبے میں ترقی کے اہداف کو منظور کرے گی، برآمدات، درآمدات اور ترسیلات زر کے اہداف کا تعین بھی اجلاس کا حصہ ہوگا۔
امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے کارکنوں کا سوال اٹھانا ٹھیک ہے. ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے بانی پی ٹی آئی نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے. ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کیس فکس ہو جائے گا. 2 سالوں سے ہمارے لوگوں برداشت کرتے تھک گئے. ججز بھی فیصلے لکھتے تھک گئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں.